وزیروں مشیروں سرکاری افسران کی چالاکیاں۔ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی پیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی بھی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنی باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے پر رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور یہاں ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ کباہت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن میں 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ سارے اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی، نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا تو نہ ماشکی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا، اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا، اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہ کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنا ضروری ہوگا، اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ضروری ہے۔ ایک اور ذو فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا، یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار براداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام مسلسل جاری رکھا جا سکے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ قائم کر دیا جائے۔ ان سارے محکموں کے انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا، اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم و شان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کے پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے کھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنی مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم و شان چوبی میز کے پیچھے سرمائی بالوں والا ایک باوقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیروں سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہ سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے، جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ عمارت سے باہر نکل کر مزید واقعی حیرت میں کھو کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی موجود ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنی احتیاط یہاں جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامیہ امور برائے گھڑا۔ میرے مملکت جمہوریہ کی حالیہ کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ وزارت عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکرٹریز، مشیران، عہدیداران، پروٹوکول اور کام 0/0۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہوئے اداروں کی نااہلی کا ذکر کیا کہ چیئرمین زکوٰۃ کی تنخواہ 3 لاکھ اور مستحق کو صرف 3,000 سالانہ، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں مگر وارڈز میں مریضوں کو چیک نہیں کرتے۔ سرکاری سکولوں کے اساتذہ کا حال ہی نہ پوچھیں، اپنے بچوں کو ہی پرائیویٹ سکول میں بھیج رہے ہیں۔ کس کس محکمے کا ذکر کیا جائے، سب ہی کا حال یہی ہے، بس اپنی احتیاط جمع کروائیں، بس اپنی احتیاط جمع کروائیں۔